ناظرین کرام، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ اور اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر گیا تو بینکوں میں پڑے لوگوں کے پیسے کیا محفوظ ہوں گے؟ اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ایک عام آدمی کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام معلومات جاننے کے لیے ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں یا آپ اگر بینک سے لون پر کوئی بھی چیز لیتے ہیں، جیسے کہ گاڑی یا گھر وغیرہ، بینک ایک مخصوص قسط مقرر کر دیتا ہے کہ 2 سال یا 3 سال میں آپ نے گاڑی یا گھر کا پیسہ قسطوں کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ بینک آپ سے ہر مہینہ باقاعدگی کے ساتھ قسط وصول کرتا ہے۔ اب آپ وہ قسط 5-6 مہینوں تک تو بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے حالات خراب ہو جائیں یا آپ فائنینشلی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں اور بقایا قسط ادا نہیں کر پاتے تو آپ بینک کو انفارم کرتے ہیں یا کسی اور متعلقہ ادارے کو آگاہ کرتے ہیں کہ اب میں یہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اور آپ بینک سے کچھ وقت مانگ لیتے ہیں۔ بینک آپ کو تھوڑا وقت اور بھی دے دیتا ہے کہ 2 یا 3 ماہ میں ادائیگی کی جائے، اور اگر اگلے 2-3 ماہ میں بھی آپ کرائسس کا شکار رہتے ہیں اور بقایا قسط ادا نہیں کر پاتے تو بینک آپ کو ڈیفالٹر یا بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ سے وہ چیز یا اس کی مکمل اماؤنٹ لیگل نوٹسز کے ذریعے یا ہر وہ قدم اٹھاتا ہے جو بینک کے اختیار میں ہوتا ہے، اور بینک ہر حال میں اپنا پیسہ واپس لے کر رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بالکل یہی سچویشن، اسی سے ملتی جلتی صورتحال ملکوں کی بھی ہوتی ہے۔ جب ملک اپنے دوست ممالک سے یا کچھ بڑے بڑے بینکس ہیں جیسے کہ IMF وغیرہ جو ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ لینے والے ممالک باقاعدگی کے ساتھ قرضوں کی واپسی کی ادائیگیاں کرتے ہیں، لیکن جب ایک ملک فائنینشیل کرائسس میں آتا ہے، یعنی کہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ملک قسطوں کی ادائیگی کے قابل نہیں رہتے، تو پھر IMF جیسے بینکس کے ساتھ ڈیل کر کے وقت مانگا جاتا ہے، اور بینکس کچھ شرائط بھی سامنے رکھتے ہیں جو شرائط ماننا کسی بھی ملک کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایسے بینکس کبھی وقت دے دیتے ہیں 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا، لیکن یہ تمام مہلت جب ختم ہو جاتی ہے اور ملک پھر بھی قسطوں کی ادائیگی نہ کر پائے تو IMF اور باقی تمام ممالک جن سے قرضہ لیا گیا ہوتا ہے وہ تمام آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر قسطوں کی ادائیگی کی جائے، اور ہم اب آپ کو مزید مہلت نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ملک کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب کہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس پر عالمی ممالک کی طرف سے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی فارن کنٹری آپ کو قرضہ نہیں دیتا۔ اب جن ممالک سے یا بینک سے ملک نے قرضہ لیا ہوتا ہے اور واپس نہیں کر پاتا، ایسے ممالک نے اپنا پیسہ وصول تو کرنا ہوتا ہے۔ ایسے تمام ممالک آپ کے ملک کے ایسڈز پر نظر جما لیتے ہیں کہ اب آپ یہ ایسڈز یعنی کہ آپ کے ملک کی تمام جمع پونجی ہمیں دے دیں تو آپ کا قرض پورا ہو جائے گا۔ یہ تمام ایسڈز کسی بھی ملک کی حفاظت کی ضمانت ہوتے ہیں، تو سوچیں کہ کتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ملک میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے اور ملک میں ڈالرز ختم ہونے کی وجہ سے ڈالرز کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پیسہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو آپ ان پیسوں کو گولڈ میں کنورٹ کر لیں، کیونکہ بینک میں پڑے رہنے سے ان پیسوں کی ویلیو ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ ڈالر کے ساتھ ساتھ گولڈ کی پرائسز بھی اوپر جاتی ہیں، اس طرح آپ کے نقصان سے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پیسے کی ڈی ویلیو ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو اپنی ذات کے لیے آپ کا ایک قدم تھا۔ اب آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ اور ہم سب امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں، جس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسا کہ امپورٹڈ شیمپوز، ٹوتھ پیسٹ، سوپ اور بہت سی اشیاء ہوتی ہیں، یہ امپورٹڈ اشیاء خریدنے سے ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے اور روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف میڈ ان پاکستان چیزوں کو ترجیح دیں تو ہم اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، موجودہ صورتحال کے پیش نظر کچھ بھی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کس رخ جائے گا، کیونکہ اس وقت کی حکومت کے حالیہ بیانات کے پیش نظر آپ رات گئے گھر سے نہیں نکل سکتے، نہ ہی اضافی بلب روشن کر سکتے ہیں۔ تاجر برادری بھی حکومت کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے اور حکومت کی منمانیوں سے انکار کر دیا ہے۔ تاجر برادری نے دھمکی دیا ہے کہ اگر ہم پر یہ سازشی منصوبہ استعمال کیا گیا تو ملک میں خوراک کا قحط پڑ جائے گا۔ حکومت نے بتایا ہے کہ مارکیٹس 8 بجے تک بند کی جائیں اور بچوں کو کھانا کم دیا جائے، لائٹیں کم سے کم جلائیں۔ اس طرح کا قانون دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں۔
پاکستان بھر میں بڑی بڑی فیکٹریاں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، بڑی بڑی میڈیسن انڈسٹریز نے پاکستان میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے، چل ڈیری فارم اور فوڈ ڈیلیوری کمپنی نے بھی پاکستان میں تمام آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ ڈالنس پاکستان نے 1000 مزدوروں کو نکال کر اپنے آپریشنز محدود کر لیے ہیں۔ کوہ نور لمیٹڈ کی جانب سے بدترین معاشی صورتحال کی وجہ سے کچھ ملز بند کر دی گئی ہیں۔ ٹیلی نار نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں فیکٹریاں ہیں جن کی جانب سے پاکستان میں تمام آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زر مبادلہ صرف 6 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، جو کہ 2014 کے بعد سب سے کم ترین شرح ہے۔ ناظرین کرام، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر بڑی تعداد میں کمپنیاں اور فیکٹریاں پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تر ہے، لیکن میڈیا پر اس حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی جا رہی۔ ایسے میں ہمارے وزراء عوام کو آ کر کہتے ہیں کہ کھانا کم کھائیں اور لائٹیں کم جلائیں، تو کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ یہ جو کہیں ہم وہی کریں؟ ہم آزاد قوم ہیں اور ہمارا ملک کلمے کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ نہ ہم نے ماضی میں کبھی غلامی کی تھی اور نہ آنے والے دور میں کبھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک کو ایک صادق و امین حکمران نصیب فرمائے، جو ملک کی کایا پلٹ دے اور ہمارا ملک ایک بار پھر دنیا میں اپنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔